السلام علیکم، میں ہوں شوکت خان اور میں آئی اسمارٹ گروپ آف انڈسٹریز کا سی ای او اور چیئرمین ہوں۔ آج کا یہ میسج میرا اپنے کسٹمرز کے ساتھ ہے، اسپیسیفکلی ان کو میں ڈائریکٹ کر رہا ہوں، ان کو میں بیسیکلی مخاطب کر رہا ہوں۔ انفارمیٹیو بھی ہے اور مائٹ بھی آپ لوگوں کو پتہ چلا ہو کہ ڈفرینٹ اداروں کی طرف سے اور پھر ڈیفینیٹلی کچھ لوگوں کی طرف سے ڈفرینٹ قسم کی ایلیگیشنز کہہ لیں یا اس کو مس انڈرسٹینڈنگس کہہ لیں، وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو میں چونکہ خود آؤٹ آف کنٹری، جو آپ لوگ فالو کرتے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا، بزنس ٹرپ پہ کافی مہینوں سے ہوں، تو پاکستان کا پلان تھا، آنے کا بھی پلان تھا، تو میں نے کہا چلے آتے ہوئے تو یہ ایلیگیشنز وغیرہ جو ہیں، یہ مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں، ان کو میں کلیئر کر لوں۔ ساتھ میں کچھ لوگوں کو جو کچھ بزنس ٹرمز کے اوپر ناسمجھی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی یا ان کو مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہے، وہ بھی ساتھ کلیئر کر دوں۔ اور اس کی وجہ سے پھر جو ہمارے بزنس کے اوپر ایک پاسبل امپیکٹ آ سکتا ہے تو اس کو بھی میں کلیئر کر دوں، بیکاز اینڈ آف دا ڈے جب آپ بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا اپنے کسٹمرز کے ساتھ بڑا ایک کلوز تعلق ہوتا ہے۔ کسٹمر اور بزنس ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ وہ جو آپ کا ایک بانڈ ہوتا ہے وہ کسی بھی طریقے سے ڈسٹرب ہو۔ ابھی یہاں پہ بات یہ ہے کہ دو ٹرمینالوجیز جو کہ ہمارے ادارے ایس اے سی پی نے بڑا ایکسٹینسیولی یوز کیا ہے اور اس سے پہلے نیب نے یوز کیا ہماری کمپنی، جس کو میں اسٹریٹ ایلیگیشنز بولوں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ کمپنی ڈپازٹ ٹیکنگ کر رہی ہے اور یہ خدا نخواستہ پونزی اسکیم میں انوالوڈ ہے، یہ دو چیزیں۔ اور اس کے بعد نمبر 3 جو انہوں نے پھر اس سے بڑا جو ایک جنرل ٹرم یوز کیا ہے کہ انہوں نے جنرل پبلک کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ میں ان تینوں چیزوں کو آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کروں گا اور ان دا مین ٹائم پھر اس کا میں اپنی کمپنی کا بھی پھر آپ کو سٹانس بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈپازٹ ٹیکنگ کیا ہوتی ہے۔ جو ایک ڈپازٹ ٹیکنگ ورڈ یوز ہوتا ہے نا، واٹ از دیٹ، یہ ہوتا کیا ہے؟ ڈپازٹ ٹیکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انڈیویجول، کوئی بھی بندہ ایک کمپنی کے پاس اپنے پیسے رکھواتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کمپنی کے پاس ایک وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن بھی ہو سکتی ہے، وہ بیسیکلی انویسٹمنٹ کمپنی ہو سکتی ہے، وہ بینک ہو سکتا ہے، کوئی بھی پبلک لمیٹڈ کمپنی ہو سکتی ہے۔ وہ ان کے پاس پیسے رکھواتے ہیں، وہ جو بینک ہوتا ہے یا وہ جو انویسٹمنٹ کمپنی ہوتی ہے، ان پیسوں کے اگینسٹ امیڈیٹ بیسس پہ اس بندے کو یا اس انویسٹر کو کچھ بھی نہیں پرووائڈ کرتا، ڈاکومنٹیشن ہو جاتی ہے۔ فزیکلی ان کو نہ تو کوئی چیز پروڈکٹ سیل کرتا ہے، نہ کوئی چیز سیل کرتا ہے، نہ کوئی پراپرٹی سیل کرتا ہے، بس ان کے پیسے رکھوا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ کمٹمنٹ پر یہ ہوتی ہے، جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اتنے انٹینسٹی کے ساتھ منتھلی یا کوارٹرلی یا ایئرلی میں آپ کو اتنا پروفٹ دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، جو انویسٹمنٹ کمپنیاں یا بینکس ہوتی ہیں، ان کا سب سے زیادہ وہ جو پیسہ وہ یوز کرتے ہیں، وہ موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا جیسے لوگوں کو وہ لوگ بینکس جو ہے لونز دیتی ہیں، پرسنل لونز ہوتے ہیں، مورٹیج لونز ہوتے ہیں جو گھروں کے لونز ہوتی ہیں، اسی طریقے سے جو اس کا جو ہے باقی جو لونز آ جاتے ہیں، اس میں گاڑیوں کے جو لونز وغیرہ ہوتے ہیں، اس کی مد میں پھر لوگوں کو قرضے دیتے ہیں اور ان قرضوں کے بیاہ پہ پھر کیا کرتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ جو بندے لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے بیسیکلی ریٹرنز دیتے ہیں، اس کے اوپر پروفٹ ملتا ہے اس کو، بینک کو۔ وہ جو پروفٹ ہوتا ہے وہ پھر ایز پر انڈرسٹینڈنگ وہ اپنے کسٹمر کے ساتھ جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ کار ہوتا ہے، دس از کالڈ ڈپازٹ ٹیکنگ، ٹھیک ہے؟ ابھی اس ڈپازٹ ٹیکنگ کو میں اپنی کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کرتا ہوں کہ میرے کمپنی کے پاس کوئی بھی بندہ اگر کوئی سیل کے لیے، پرچیز کے لیے آتا ہے، وہ بندہ مجھے کوئی بھی جو ہے وہ ڈپازٹ نہیں دیتا۔ مطلب یہ کہ نہ تو میں ان سے پیسے لے کے تو کسی کو لون دیتا ہوں، نہ لون سے پیسہ کما کے تو ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میرے پاس جو بھی بندہ آتا ہے وہ میرے سے پراپرٹی پرچیز کرنے کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو بھی بندہ میرے پاس پیسے لے کے آتا ہے، جو میرے ساتھ بزنس اس کے لیے آتا ہے، وہ مجھ سے پراپرٹی پرچیز کرتا ہے۔ یہاں پہ جو میں سب سے پہلے جو ڈپازٹ ٹیکنگ کا میرے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، کچھ ادارے اور کچھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ الزام لگاتے ہیں، کچھ لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جو اس چیز کو جو ہے پھر مس انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اور وہ الزام تو نہیں لگاتے، لیکن چونکہ اس کو اس ٹرم کی سمجھ نہیں آتی تو ان کو یہ پتہ چلتا ہے یا ان کو شاید یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم ڈپازٹ ٹیکنگ لیتے ہیں۔ ایک سنگل ایگزامپل کوئی مجھے بتائے جہاں پہ جا کے کسی بندے سے میں نے پیسے لیے ہوں اور اس پیسے کے اگینسٹ میں نے اس کو کوئی پروڈکٹ نہ سیل کیا ہو، ٹھیک ہے؟ پراپرلی میں نے سیل نہ کیا ہو، یہ کوئی زبانی کلامی سیل والی بات نہیں، پریکٹیکلی میں نے اس کو پروڈکٹ سیل کیا ہوگا۔ موسٹلی ریئل اسٹیٹ کا جو میرے پاس پروجیکٹس ہیں وہ میں ان کو سیل کرتا ہوں۔ اس ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ جو کہ آن گراؤنڈ موجود پروجیکٹ ہے، کوئی ہوائی پروجیکٹ نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ ایک پروجیکٹ ہے جو پتہ نہیں اس ملک میں ہے تو اس دنیا میں، نو، ایسا پروجیکٹ جو یہاں پہ موجود ہے، جس کا باقاعدہ میرے پاس لائسنس ہے، جس کا میں باقاعدہ کام شروع کر چکا ہوں، جس کا نارمل روٹین میں جو طریقہ کار ہوتا ہے، میں وہ پراپرٹی اس کو سیل کرتا ہوں۔
اس سیل کا باقاعدہ اس کے ساتھ میں سیل پرچیز ایگریمنٹ بناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ ایگریمنٹ بنا کے تو اس کے بعد جا کے وہ ہماری سیل پرچیز ڈیل جو ہے وہ فائنلائز ہو جاتی ہے، میں اس سے پیسے لیتا ہوں، وہ مجھ سے پراپرٹی لیتا ہے، پراپر ہم سیل پرچیز ڈیل کرتے ہیں۔ کوئی سنگل ایک ایگزامپل مجھے بتائے جہاں پہ جا کے میں نے کسی سے پیسے لیے ہوں اور اس پیسوں کے بہاف میں نے اس کو بتایا کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ بنا لیا ہے، ابھی میں نے اس کو کوئی چیز سیل نہ کی ہو اور اس کو میں نے بتایا کہ ٹھیک ہے ابھی آپ جائیں تو ابھی میں آپ کے پیسے لون پہ لگاؤں گا یا کسی اور کو دوں گا تاکہ وہ اس پہ سے مجھے پروفٹ کما کے دے اور میں آپ کو سیل کا وہ جو ہے نا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک سنگل ایگزامپل، ایک سنگل مطلب بے شک کوئی مجھے 1 لاکھ روپے کی جو ہے کوئی اس طرح کی ایگزامپل دے کہ آپ نے اس بندے سے پیسے لیے تھے، آپ نے اس کو کوئی پروڈکٹ سیل نہیں کیا تھا اور آپ نے وہ پیسے لے کے تو اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے وہ پرسنٹیج کے اوپر کمٹمنٹ کر لی، پھر میں مان جاؤں گا کہ یس میں نے ڈپازٹ ٹیکنگ کی، اور آئی ایم ویری مچ شور، میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے پاس سنگل ایک ایسا ایگزامپل کوئی نہیں لے کے آ پائے گا جس کے پاس میری پاس جو وہ بندہ پرچیز کے لیے آیا ہے اس کو میں نے صرف پیسے لے کے اور اس کے بعد سمپل ڈاکومنٹیشن پہ یا اس کے ساتھ پرسنٹیج پہ ایگری کیا اور میں نے اس کو سیل کوئی چیز نہ کی ہو، میں نے اس کو پریکٹیکلی سیل کیا۔ اسی کے ساتھ کنیکٹڈ جو دوسرے پھر ایک کویسچن آ جاتا ہے لوگوں کا اور کمپنیوں کا اور خاص کر اداروں کو میں اسپیشلی ایلیگیشنز بولوں گا بیکاز آئی ایم ویری مچ شور کہ وہ انٹینشنلی کرتے ہیں۔ لوگوں کا میں ڈیفینیٹلی کہوں گا کہ یار وہاں پہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو ان کو میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے بولوں گا، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے اداروں کو بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر کوئی پھر اس کو مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، مس ریڈ کر رہا ہے یہ ڈپازٹ ٹیکنگ والی ٹرم، تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آج، بے شک اس چیز کو آئی ایم شور کہ سمجھنے والی بات ہے، ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اسی ڈپازٹ ٹیکنگ کے ساتھ پھر وہ ایک جو دوسری ٹرم ساتھ ملا دیتے ہیں نا کہ بھائی آپ جو ہے پھر کوئی پراپرٹی سیل کر کے چلو وہ تو آپ کا کام پورا ہو گیا، پھر اس کے ساتھ آپ اتنا جو ہے وہ ہیوی رینٹ کیوں دیتے ہیں، مطلب منتھلی یا مطلب کوارٹرلی یا جو بھی آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں ایک بندہ جب بزنس کرتا ہے نا اس کو خود بہتر پتا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے کون سا کام کس طریقے سے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے کس سے اپنے بزنس اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہوتا ہے، یہ بزنس مین کو خود پتا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک جگہ پہ کسی کا آؤٹ لیٹ ہے، کسی بہت بڑے برانڈ کا آؤٹ لیٹ ہے، وہ جو ہے نا پیچھے اپنا اشتہار لگا دیتا ہے کہ بھائی 70% آف، ٹھیک ہے، ابھی کوئی لگا دیتا ہے 90% آف، کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھائی 2 کے ساتھ 2 فری، کوئی کہہ دیتا ہے 2 کے ساتھ 3 فری، ٹھیک ہے، ابھی کوئی اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ بھئی آپ نے یہ 70% آف کیوں لگائی ہوئی ہے، یہ تو آپ بزنس اس میں سے کیسے نکال رہے ہو؟ کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ 2 کے ساتھ 3 فری کیوں دے رہے ہو اور 3 کے ساتھ 2 فری کیوں؟ بھائی یہ اس کی اپنی بزنس کی جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے، وہ اپنی اسٹریٹجی کو اپنے طریقے سے بزنس مین خود لے کے چل رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی اس کو بلیم نہیں کر سکتا، اس کو خود بہتر پتا ہے کہ بھئی اس طریقے سے میں نے کسٹمر کو بڑھانا ہے میرے پاس تاکہ زیادہ سے زیادہ کسٹمر آئے، میں زیادہ سے زیادہ کسٹمر بلڈ کر سکوں۔ بے شک میرے پاس کرنٹلی میرا پروفٹ کم جنریٹ ہو، لیکن کسٹمر جب جنریٹ ہوتا ہے تو لانگر رن میں بزنسز میں یہ بھی آپ کا ایک پروفٹ ہی ہوتا ہے نا، یہ آپ کی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ چلو میں ابھی پروفٹ کم کماؤں، موسٹلی پروفٹ میں اپنے جو ہے وہ کلائنٹ کے ساتھ اپنے کسٹمر کے ساتھ شیئر کر دوں، وہ اس میں سے زیادہ فائدہ کمائے، لیکن کم از کم ایک ہمارا کسٹمر اور بزنسز کا ریلیشن بن جائے گا لانگ ٹرم کے لیے، لانگ ٹرم میں جا کے تو وہ بندہ جو ہے وہ پھر ہمیشہ میرے پاس آئے گا، دس از واٹ یو اچیو ان لانگر ٹرم۔ تو یہ اس کا جواب ہے کہ بھئی میں کسی کو زیادہ ریٹرن اس پہ کیوں دیتا ہوں۔ نمبر 3 یہ کہ اسی ڈپازٹ ٹیکنگ کے ساتھ جو ان کی ایلیگیشن ہے، تیسری پھر چیز یہ آ جاتی ہے کہ بھئی آپ کسی کو چیک کیوں دیتے ہیں اور آپ اتنی بائی بیک پالیسی اور یہ جو نا مطلب آپ اس طریقے سے کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں میں اپنا کسٹمر بلڈ کر رہا ہوں، جب میں کسٹمر بلڈ کر رہا ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایون جو بہت بڑی بڑی ریئل اسٹیٹ کی سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ بھی جب کوئی چیز سیل کر لیتے ہیں تو کل کو بڑی بڑی سوسائٹیز، بڑے بڑے پروجیکٹس، وہاں پہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ کسٹمر سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ کبھی ملک کی اکانومی ڈاؤن ہو جاتی ہے، کبھی وہ سوسائٹی کے اندر کبھی خدا نہ خواستہ پرابلمز آ جاتے ہیں، ڈیلیز آ جاتی ہے کنسٹرکشن میں، کوئی بھی اس طرح کی چیلنجنگ سچویشن آ جاتی ہے، پھر جب وہ کسٹمر اپنی پراپرٹی ری سیل کرتا ہے نا تو اس کو بائر نہیں ملتا، ٹھیک ہے، بائر اگر ملتا بھی ہے وہ نقصان پہ ملتا ہے، وہ کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے کیا کیا کہ چونکہ ہم نے اس طرح کے تمام کسٹمر بلڈ کرنے کے لیے، یہ تمام ہمارے کسٹمر کو بلڈ کرنے کے لیے لیگل اسٹریٹجیز ہیں جو کہ میں آپ کو کلیئرلی ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ جو ایلیگیشنز ہیں اور اس طرح جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں میں ان کو کلیئر کر سکوں۔ ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم
اگر اس طرح ہمارا کسٹمر ہوتا ہے، ابھی ہم نے پروجیکٹ تو سیل کرنا ہے، ابھی جیسے پاکستان کی آج کل کے کرائسس ہے تو ہر بندے نے پیسہ ہولڈ کیا ہوا ہے کہ نہیں یار میں نے انویسٹ نہیں کرنا، بیکاز یو نیور نو کہ کل کو پتہ نہیں پروجیکٹ چلتا ہے نہیں چلتا، کل کو میرا پیسہ سٹک نہ ہو جائے. یہ میرے ساتھ نہیں ہے، ہر بزنس کے ساتھ جو انویسٹر ہوتا ہے اس کی یہ سائیکی ہوتی ہے کہ یار مجھے کل کو ایشو نہ آ جائے. ابھی میں نے اپنے انویسٹر کا، اپنے کسٹمر کا یہ کنسرن ختم کرنا، یہ ڈر ختم کرنا ہے. وہ کیسے؟ وہ میں نے پھر ایسے ختم کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا جو ڈر ہے، آپ کا جو کنسرن ہے وہ میں اپنے سر لیتا ہوں. وہ اس طریقے سے کہ میں نے اس کے لیے بائی بیک پالیسی کے لیے ایگریمنٹ بنا لیا کہ ٹھیک ہے آپ مجھ سے پراپرٹی لے رہے ہو، پراپرٹی لینے کے بعد وہ جو آپ کا یہ کنسرن ہوتا ہے نا کہ یار ایسا نہ ہو کہ کل کو میں پراپرٹی بیچوں تو پتہ نہیں مجھے اس کے لیے بائر مل بھی جائے گا یا نہیں ملے گا. میں پراپرٹی انویسٹمنٹ کے لیے لے رہا ہوں تو پتہ نہیں کل کو یار مجھ سے یہ پراپرٹی کوئی رینٹ پہ بھی لے گا یا نہیں لے گا، پتہ نہیں اس کا فیوچر کس طرح کا ہے، یہ مارکیٹ کیسی ہے، یہ اچھی جگہ بنی ہوئی ہے کہ نہیں، یہ اچھی جگہ نے ڈیسیژن بھی لیا کہ نہیں. یہ تمام کنسرنز کلیئر کرنے کے لیے اور ایڈریس کرنے کے لیے میں نے بائی بیک پالیسی دے دی. بائی بیک پالیسی میں نے بہت اٹریکٹیو دے دی. وہ اس مقصد کے لیے کہ بھائی آپ مجھ سے پروجیکٹ خریدیں، اس کا جو فیوچر ہے یہ میرا کام ہے کہ میں اپنے پروجیکٹ کو کیسے سکسیسفل بناتا ہوں، بیکاز آئی ایم دا ڈیولپر آف دس پروجیکٹ. دیٹ از دا ریزن کہ اس کا جو رینٹل ہے یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ اگر تو آپ کی پراپرٹی رینٹ پہ چڑھتی ہے اور اچھے رینٹ پہ جاتی ہے، آپ کی قسمت ہے. رینٹ پہ نہیں جائے گی، میں نے 10 سال کے لیے ایگریمنٹ میں مینشن کیا ہوا ہے کہ 10 سال کے لیے وہ جو پراپرٹی ہے بائی بیک کا بھی میں ذمہ دار ہوں کہ کہیں مارکیٹ میں اگر آپ کی پراپرٹی کوئی آپ سے نہ پرچیز کر رہا ہو، کوئی آپ کی پراپرٹی نہ سیل ہو رہی ہو، ایمرجنسی ہے آپ کو پراپرٹی سیل کرنا چاہتے نہ ہو رہی ہو، میں بینگ ڈیولپر ہمیشہ آپ کے لیے اویلیبل ہوں گا کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈیفینیٹلی ہیں اس میں، لیکن میں ہمیشہ آپ سے بائی بیک کرنے کا پابند ہوں، آپشنل بھی نہیں، پابند ہوں. اسی طریقے سے میں نے اس کے لیے رینٹ کا بھی کیا ہوا ہے کہ اگر تو آپ کی پراپرٹی کل کو اپنے انویسٹمنٹ کے لیے لی ہے اور رینٹ پہ نہیں چڑھ رہی، کوئی رینٹ پہ نہیں لے رہا، کوئی بھی اس طرح ایشو ہوتا ہے، بینگ ڈیولپر میں پابند ہوں کہ میں آپ کی پراپرٹی کوئی کسی اور کو نہ صحیح میں خود رینٹ پہ لوں گا. میرا کام ہے کہ میں کسی کو کتنے رینٹ پہ دیتا ہوں. یہ تمام جو پرومسز ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی دیز آر دا بزنس اسٹریٹجیز. ابھی میں خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے کوئی مستقبل کا مجھے نہیں پتا کہ مستقبل میں کیا ہو جائے گا، لیکن اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ بھائی ایک جگہ یہ بزنسز کی روٹین ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی کبھار ایک جگہ بزنسز ٹھیک نہ چل رہے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ایک انڈسٹری ٹھیک نہ چل رہی ہو. میں اس طرح کے بڑے پرومسز کیوں کرتا ہوں؟ وہ اس وجہ کرتا ہوں کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں ایک انڈسٹری میں ڈیل نہیں کرتا. اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں ایک ریجن میں، ایک ملک میں ڈیل نہیں کرتا. میری جو بھی لوگ فالو کرتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ میری اس وقت پوری دنیا میں 50 سے زائد کمپنیز ہیں، 50 سے زائد پریکٹیکل کمپنیز ہیں ڈفرنٹ میجر کنٹریز کے اندر. میرے جو فالوورز ہیں ان کو پتا ہوگا کہ مور دین 100 لوکیشنز کے اوپر میری فورن گلوبلی میری جو ہے وہ میجر بزنسز ہیں، انکلوڈنگ ڈیفینیٹلی الحمدللہ پاکستان ہمارا ملک ہے، میرا ملک ہے. یہ میری سب سے پہلی پرائرٹی پہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ہر بزنس میں نے ادھر سے سٹارٹ کرنا ہے. تو یہاں کا تو آپ کو پتا ہوگا ہی ہوگا کہ سٹارٹنگ فرام گلگت اینڈ سکردو، وہ جا کے مطلب بلوچستان پہ، بہاولپور پہ، وہ جا کے کراچی پہ، سندھ پہ، ایوری ویئر الحمدللہ ہمارا بزنس ہے. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں کہ کبھی اگر خدا نہ خواستہ جس طرح میں بڑے پرومسز اس وجہ سے کر سکتا ہوں الحمدللہ بیکاز میں اس پوزیشن میں ہوں، بیکاز مجھے پتا ہے کہ ہو سکتا ہے اٹ از ویری مچ ٹرو. یہ بالکل کنسرن ٹھیک ہے کہ میں نے اگر ٹاور 17 فیصل ہلز کسی کو سیل کیا ہوا ہے، نیچر سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی وہ ڈاؤن چل رہا ہو میرا پروجیکٹ، وہ ہو سکتا ہے مجھے اتنا پروفٹ نہ کما کے دے رہا ہو، لیکن آئی نو کہ یار میرے الٹرنیٹ انڈسٹریز ہیں، میرے الٹرنیٹ ریجنز ہیں. اوور آل خدا نہ خواستہ اگر پاکستان بھی جو ہے وہ اکانومی نیچے چل رہی ہو، میرے پاس فورن کے آپشنز ہیں، میرے پاس ادھر بزنسز ہیں، تو یس میں ایکوموڈیٹ کر سکتا ہوں. الحمدللہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں اس کے ساتھ پرومس کر سکتا ہوں. سو دیٹس وائی میں اتنی بڑی جو ہے گارنٹی لے لیتا ہوں اس کی کہ یس، بیکاز مقصد یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ بزنس کریں، آپ میرے کسٹمر بنے، اس کا جو ہے جو بھی کنسرنز ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ ایک انڈیویجول ہیں، آپ کے لیے وہی جمع پونجی ہے. لیکن میں الحمدللہ بزنس ہوں، میں الحمدللہ کمپنی ہوں، آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے، وہی جو چیز آپ کے پاس موجود ہے. لیکن میں اس وجہ سے رسک لے سکتا ہوں، بڑے آپ کے ساتھ پرومسز کر سکتا ہوں بیکاز میرے پاس زیادہ آپشنز ہیں، زیادہ ریجنز ہیں، زیادہ انڈسٹریز ہیں. یہ ہو گئی چیز. اسی کے ساتھ پھر وہ جو کوئی بات کرتا ہے کہ آپ چیک کیوں دیتے ہو، تو یہ ایک تیسری گارنٹی ہے جو میں آپ کے میں نے آپ کو بات کی نا کہ کسٹمر سیٹسفیکشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے بزنس میں. تو یہ چیک ایون میں اسی مقصد کے لیے ایک تیسری اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کل کو اگر خدا نہ خواستہ آپ کو یہ ڈر لگ جاتا ہے کہ یار آپ نے ٹھیک ہے میرے ساتھ سیل تو مجھے کر دیا اپنے پراپرٹی، ٹھیک ہے،
प्रॉपर्टी सेल करने के साथ आपने मेरे साथ एग्रीमेंट भी बना लिया कि यार मैं कल को इस प्रॉपर्टी को आपसे बाय बैक करने के भी पाबंद हूं, अगर आपको प्रॉपर्टी जो है सूट ना करती हुई, कोई नुकसान में जा रही हुई, मुझे कोई नहीं खरीदेगा, मैं लेने पे पाबंद हूं, इन स्टफ लाइक दैट। अभी कल को होता है ना कि खुदा ना खास्ता कि यार आपकी तो ज़बानी कलामी प्रॉमिस था, तो अभी मैं सेल कर रहा हूं, तो मुझसे होता है ना कि अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को इस तरह के इश्यूज आ भी जाते हैं डिफरेंट सोसाइटीज में, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, कि यार इनिशियली तो उसके साथ प्रॉमिस हो जाता है, लेकिन कल को फिर अगला बंदा जब वो चीज सेल करने पे आता है उस वक्त वो चीज पूरी नहीं हो रही होती। तो दैट इज द रीजन मैंने इवन उसको चेक दिया हुआ है कि इवन आपका जो मेरा एक एग्रीमेंट है, जो मैंने आपके साथ जबान की है, वो सिर्फ जबानी हद तक नहीं है, एग्रीमेंट की हद तक नहीं है। अगर आपको प्रॉपर्टी सेल करनी हुई और आपको खुदा ना खास्ता वो एक होता ना कि नीयत खराब हो जाती है, कोई बंदा अपनी बात ना मान रहा हो, कोई अपनी बात के ऊपर जो है वो ना ओन कर रहा हो कि पता नहीं मैंने बात की थी या नहीं की थी, मैंने चेक भी दिया होता है ताकि उसको मैं एक थर्ड लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है। अब ये तमाम चीजें मैंने सिर्फ अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिपॉजिट टेकिंग, जो मैंने पहले आपको चीज समझा दी है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनीज और बैंक्स होती हैं वो डिपॉजिट टेकिंग कर सकती हैं। इदारे बिल्कुल ठीक है कि मैं डिपॉजिट टेकिंग नहीं कर सकता, लेकिन मैं इदारों को और तमाम अपने कस्टमर्स को और इन जनरल लोगों को जो इस चीज को, इस कंसर्न को रेज करते हैं, मैं क्लियर अल्फाज में बता रहा हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी सेल करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सेल करता हूं, उसके अगेंस्ट मैं अपने पैसे लेता हूं। जो कोई बंदा किसी से भी दुकान में कोई चीज, कोई पैसा किसी को देता है वो प्रोडक्ट खरीदता है, कोई रियल एस्टेट की कोई चीज किसी को पैसा देता है वो प्रोडक्ट जमीन खरीदता है, कोई बंदा किसी और खाना कहीं पे खाता है रेस्टोरेंट में, उसके अगेंस्ट जाके वो मतलब खाना खाता है और उसके जाके पैसे देता है, सेम वही काम मैं कर रहा हूं। डिपॉजिट टेकिंग 0.001% भी अगर कोई मुझ पे जो है साबित कर सका कि मैंने एक सिंगल रुपया किसी से लिया और मैंने उसको कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किया, तो वो जिस तरह कहते हैं ना कि फिर आपका हाथ और मेरा गिरेबान। नंबर 1 क्लियर हो गया आपको डिपॉजिट टेकिंग। पूंजी स्कीम की तरफ आते हैं, जिन्होंने ये चीज की है कि भाई आप पूंजी स्कीम कर रहे हो। मैं आपको पूंजी समझाता हूं कि पूंजी स्कीम क्या होती है। पूंजी स्कीम का मतलब ये होता है कि पास्ट में पाकिस्तान के अंदर इस तरह काफी केसेस भी हुए हैं कि डिफरेंट किस्म के लोग जो है कोई वेबसाइट बना लेते हैं, उस पे जाके लोगों से पैसे वसूल करते हैं, या तो वेबसाइट होती है इन जनरल पैसे वसूल करते हैं और उनसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपका पैसा कहीं बिजनेस में लगाएंगे और उसमें से जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा वो मैं आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्रैक्टिकली ऐसे होता है कि वो पैसे लेके तो कहीं पे वो कुछ बना नहीं रहे होते, कहीं पे बिजनेस नहीं कर रहे होते, कहीं पे उनका पैसा लग नहीं रहा होता, बल्कि करते क्या है कि वही जो पैसा आ रहा होता है उसके बाद ये होता है कि वो अपना एक नेटवर्क बना रहे होते हैं और वही जो पैसा उसके पास आ रहा होता है, जब पिछले का जब पैसे का टाइम पूरा होता है तो जो नए बंदे के पैसे आते हैं ना, उसमें से उसको पैसे लौटा देते हैं और उसके बाद फिर नए से बाद फिर नए आते हैं, फिर उसके बाद उससे पिछले को लौटा देते हैं और इस तरीके से वो पूरा जो है स्कीम चला रहा होता है। प्रैक्टिकली पैसा कहीं लगाता नहीं है। दैट इज कॉल्ड द पूंजी स्कीम। ठीक है, अगर हम स्मार्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, मैं आपको फॉरेन में फिर वही बात है नहीं घुमाऊंगा कि फॉरेन में मेरे किधर बिजनेसेस हैं, बिकॉज फॉरेन के आपको यूट्यूब पे या मतलब जहां पे हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो तो लगा देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो चूंकि आप लोग मेजॉरिटी तो नहीं गए होंगे ना कि आप प्रैक्टिकली देख लें। वंस अगेन आप पाकिस्तान में देख लें, अगर हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, मेरे 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, क्रिस्टल टावर इस्लामाबाद जो कि 100% कंप्लीट है, 100% कंप्लीट है, इस्लामाबाद के अंदर, कोई खुदा ना खास्ता किसी रिमोट एरिया में नहीं है। दूसरा मेरा जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है टावर 17 फैसल हिल्स, दैट इज अबाउट टू स्टार्ट। ये 2 मेरे मेजर प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। अगर हम हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो सियालकोट में मेरा जो रेस्टोरेंट है वो 100% ऑपरेशनल है। आप लोगों ने उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी भी देखी होगी, हमने काफी बड़ी सेरेमनी की। इसी तरीके से स्कर्दू में हमारा होटल जो है वो ऑलरेडी जो है वो उसका जो है ऑपरेशन इमीडिएट बेसिस पे स्टार्ट होने वाले हैं, हमने ऑलरेडी उसको फाइनलाइज कर दिया है। इसी तरीके से रेस्टोरेंट जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, मोर देन 10 लोकेशंस पे ऑलरेडी हमारे रेस्टोरेंट्स की जो लोकेशंस है वी हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड देम और उसके बाद इमीडिएट बेसिस पे विद इन अ मंथ और सो उसका जो है वो फिजिकल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम इंडस्ट्रीज की तरफ आते हैं, इंडस्ट्रीज में गारमेंट्स इंडस्ट्री की अगर हम इस तरफ आते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, तीनों मेजर सिटीज के अंदर बहुत ह्यूज गारमेंट्स प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो फुली ऑपरेशनल है। मतलब ये नहीं है कि कोई जबानी कलामी बात है, कोई भी बंदा हमारी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इंडस्ट्री में जब आपका दिल करता है आप जाएं और वहां पे आप हमारी इंडस्ट्री देखें। तो इसके अलावा अगर हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात करते हैं, आप कहीं भी हमारे आउटलेट स्टोर पे जाएं और वहां पे जाके हमारे स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स देखें जो ओरिजिनल आई स्मार्ट के ओरिजिनल स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम मेगा स्टोर्स की बात करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम गिलगत, गोइंग वंस अगेन टूवर्ड्स
کراچی تک اور لاہور، باولپور، پورے پاکستان میں جا کے دیکھ لیں، بہت بڑے بڑے میگا سٹورز آپ کو آئی اسمارٹ کے مل جائیں گے۔ آؤٹ لیٹ سٹورز کی اگر ہم بات کرتے ہیں، پورے پاکستان میں ہر شہر میں کم از کم بھی 2 سے 3 آؤٹ لیٹ سٹور جہاں پہ ہمارے گارمنٹس اور سپورٹس انڈسٹری کے پروڈکٹس ہیں وہ ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ مطلب یہ کہ اس کے علاوہ یو کے میں اس وقت ہماری کاسمیٹکس اور اس کے بعد فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے دیٹ از ٹوٹلی آپریشنل۔ سنگاپور میں ہماری جو گورنمنٹ انڈسٹری ہے دیٹ از ٹوٹلی آپریشنل۔ تو پونجی اسکیم اللہ معاف کرے، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس فارمولے کے تحت یہ میری کمپنی پہ لاگو ہو سکتی ہے۔ مطلب صرف جا کے نا انگریزی لکھ دینا کہ بھائی دس کمپنی ہیز بین انوالوڈ ان ڈپازٹ ٹیکنگ اینڈ پونجی اسکیم اینڈ ہونڈی اینڈ فلانا فلانا، جو نیگیٹو ورڈز آپ کو دل میں آتے ہیں آپ کہتے چلے جاتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ مطلب یہ کہ چلو ایک عام پبلک کو تو نہیں پتا، ایک ادارے کو تو پتا ہے نا کہ بھائی ایک کمپنی ہے، اگر آپ کو نہیں بھی پتا تو کم از کم آپ مجھ سے لسٹ منگوائیں کہ بھائی آپ بزنس کیا کیا کر رہے ہو، تو میں آپ کو تمام چیزیں جو کہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں تو میں آپ کو پریکٹیکلی گھماؤں بھی کہ سر میں آپ کو بزنس دکھاتا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں بھی۔ اسٹریٹ ابھی بس ایک نام پہ نام لکھ دینا تو یہ پونجی اسکیم میں تو نہیں آتی۔ مطلب کیسے آپ اس کو بلیم کر سکتے ہیں، کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں میری تمام فزیکل بزنس کو؟ یو اے ای کے اندر راس الخیمہ، شارجہ، ابوظہبی، دبئی، چاروں اسٹیٹس کے اندر 2 آؤٹ لیٹ سٹورز ہیں، فزیکلی موجود ہیں۔ ایک ریسٹورنٹ میرا فزیکلی موجود ہے جو فلی آپریشن ہے، جو کہ وہاں پہ انشاءاللہ ود ان دس منتھ جو ہے ان کی آپریشن سٹارٹ۔ میں زیادہ ملکوں میں آپ کو گھمانا نہیں چاہتا کہ مطلب میں آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کروں، لیکن میں صرف پونجی اسکیم آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس فارمولے کے تحت کدھر جا کے آئی اسمارٹ پہ پونجی اسکیم لاگو ہو سکتی ہے۔ تھرڈ اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے، فراڈ کرنا۔ جنرل پبلک کو اس نے چیٹ کیا۔ جنرل پبلک ایک سنگل بندے کا میں مطلب کوئی یہ نہیں کہوں گا درجنوں کا، سینکڑوں کا، ہزاروں کا، مطلب چلو آپ نے جو اگر جنرل پبلک کو فراڈ کرنے والے کا تو مطلب ہوتا نا کہ آپ کے پاس کوئی سینکڑوں قسم کی جو ہے نا کوئی فراڈ کی کمپلینٹ آئی ہوتی۔ میں سینکڑوں کی بات نہیں کر رہا، سنگل بندے کا، ایک بندے کا آپ مجھے کوئی ریٹن کمپلینٹ وتھ پروف دکھائیں کہ یہ بندہ آیا تھا جو کہہ رہا ہے کہ بھئی میرے ساتھ آئی اسمارٹ نے فراڈ کیا اور یہ فراڈ کے ڈاکومنٹس ہے جو آپ نے اس کے ساتھ فراڈ کیا، بلیو می میں اپنے تمام کمپنیز شٹ ڈاؤن کر دوں گا، ساری کی ساری کمپنیز۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایک بھی اس طرح کا پروف نہیں ہے کہ جو فراڈ ہو، ٹھیک ہے، اللہ معاف کرے، ایک پاکستان کی اتنی اکنامیکل کرائسس کی سچویشن میں جب یار ایک بندہ ہمت کر رہا ہے اور وہ جا کے یہاں پہ اپنے بزنسز بنا رہا ہے یہاں پہ لوگوں کے لیے، میرے پاس الحمدللہ صرف پاکستان کے اندر 3,500 امپلائیز ہیں، 3,500 امپلائیز صرف 3 مہینے یا 3.5 مہینے پہلے ایک ساتھ میں نے بلک میں 1500 امپلائیز لیے ہیں، 1500 امپلائیز ایک ٹائم پہ۔ الحمدللہ یہ ہماری بزنسز کے اندر پوٹینشل ہے کہ ابھی ہم اتنی بڑی بڑی ریکروٹمنٹس کر سکتے ہیں اور اس کو ہم الحمدللہ مزید بڑھا رہے ہیں۔ ابھی ایسی اکنامک کرائسس کی سچویشن میں جب گورنمنٹ ادارے اٹسیلف اس طرح ریکروٹمنٹ نہیں کر سکتے، جابز کے اوپر ٹوٹلی پابندی ہے کہ یار پیسہ نہیں ہے، کوئی ریسورسز نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، 1500 میں ایک دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہ آرمی، نیوی یا ایئر فورس یا جو ہمارے اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں جو بلک میں بڑی بڑی ریکروٹمنٹ کرتے ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں مجھے کوئی بتایا کہ ایک ٹائم پہ ایک ہی جگہ پہ کسی نے پرائیویٹ ادارے نے 1500 لوگوں کو بھرتی کیا ہو۔ میں نے کی ہے اور میں پریکٹیکلی مطلب آپ سب کے سامنے الحمدللہ تمام لوگ، میں خود آپ کو پروف دے دوں گا کہ ایک بندے کو جو میرے پے سلپ پہ اور میرے پے رول پہ ہیں۔ تو مطلب اداروں کو تو ایسی سچویشن میں ایک فیور کرنی چاہیے تھی۔ اداروں کو ایسی سچویشن میں جب ہمارے ملک کے ادارے ہیں، جب ہمارے اپنے ادارے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ یار اتنے برے حالات میں کوئی کم نہیں، کوئی ایک بندہ آیا ہوا ہے جو کہ یار مطلب ملک کے اندر بزنسز ایکسپینڈ کر رہا ہے، اپرچونٹیز کریٹ کر رہا ہے، بزنسز کے انڈسٹریل نیٹ ورک بڑھا رہا ہے یہاں پہ مطلب یہ کہ مور دین 11 انڈسٹریز جو کہ ہر انڈسٹری پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ لوگوں کا فائدہ ہے نا، لوگوں کا فائدہ ہے، ملک کے لیے فائدہ ہے، ملک کی اکانومی کے لیے فائدہ ہے۔ تو کوئی اس طرح کا کام کیوں کرے گا؟ یہ جو لاسٹ نیب نے ایک الرٹ نکالا تھا ٹوٹلی بیس لیس، میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کلیئرلی اس نے مینشن کیا تھا ڈپازٹ ٹیکنگ کر رہے ہیں، خدا نخواستہ پونجی اسکیم ہے، اور جنرل پبلک کو ایٹ لارج اس نے چیٹ کیا۔ ابھی یہ کیس میں اسٹریٹ اوے ہائی کورٹ میں لے کے گیا ہوں، جو کہ ابھی سپریم کورٹ میں، جو چیز میں آج آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ چیز میں نے ادھر ریکویسٹ میں ڈالی ہے۔ میں نے کہا سر مجھے بتائیں تو صحیح، میں نے ڈپازٹ ٹیکنگ کہاں لی ہے جب میں ایک چیز سیل کر رہا ہوں؟ میں نے پونجی اسکیم کہاں چلائی ہے جب میرے پاس اتنی دنیا جہاں کے بزنس فزیکل پڑے ہوئے ہیں؟ مطلب وہ تو دوسری بزنسز تو ایک ویب سائٹ ہوتی ہے نا، بندہ نکل جاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ تو مطلب میرے پاس اتنی سارے جو اربوں کے آن گراؤنڈ بزنسز ہیں، میں کدھر اٹھا کے لے کے جاؤں گا؟ یہ تو میں کرسٹل ٹاور کہاں لے کے جاؤں گا بھائی؟ یہ تو ادھر ہی رہے گی نا۔
میں میں انڈسٹریز کہاں لے کے جاؤں گا بھائی؟ میرے سٹور میں اٹھا کے تو نہیں لے کے جا سکتا نا. یہ تو ہوتا نا کہ میں پیسہ لے رہا ہوتا ہے, اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کا ڈر ہوتا ہے کہ بھائی کسی دن اٹھا کے تو پیسہ لے جائے گا. بھائی میرے تو بزنسز ہیں, تو میں کہاں لے کے جاؤں گا ان کو؟ تو یہ کدھر پونزی اسکیم میں آتا ہے. تھرڈ جو چیز جو جنرل پبلک کے فراڈ کی بات کر رہے ہو, ایک سنگل بندہ تو بتاؤ نا. مطلب ایک اوور آل خواہ براڈر ٹرم میں ایک لفظ یوز کرنا, بھائی جنرل پبلک کے ساتھ ایٹ لارج اس نے چیٹ کیا. بھائی مجھے ایک سنگل بندہ بتائیں, میں دعوے کے ساتھ بولتا ہوں میں سارے بزنس چھوڑ دوں گا, میں ساری کمپنی شٹ ڈاؤن کر لوں گا کہ اللہ معاف کرے میں نے اپنے کسی پاکستانی شہری کے ساتھ دھوکہ کیا. لیکن یار خواہ ایک بزنس کو تنگ کرنا, خواہ ایک جو ہے وہ الرٹ نکالنا. ابھی اگر میں ایتھیکلی بتاؤں اور پروفیشنلی بتاؤں تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ بھائی ایس ایس سی پی کو یا نیب کو یا ایف آئی یا کسی بھی ادارے کا اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے نا کہ یار یہاں پہ کوئی پرابلم چل رہی ہے ایک رجسٹر کمپنی کے ساتھ, وہ ان کو لیٹر لکھتے ہیں. لیگلی پوری دنیا میں یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ لیٹر لکھتے ہو, آپ کال کرتے ہو کہ بھائی یہاں سے کمپلینٹ آئی ہے, یہاں سے آپ کے اوپر ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہے, اس کو آپ ایکسپلین کر دو. اگلا جو بزنس ہوتا ہے, جو کمپنی ہوتی ہے, اس چیز کو لیگلی جواب دیتا ہے, اس کو ایکسپلین کرتا ہے. اس چیز میں خدا نخواستہ اگر کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے, پھر جا کے وہ مطلب تھرو کورٹ اس چیز کو پبلکلی ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ کمپنی جو ہے وہ چیٹنگ میں انوالو تھی, جو کہ پروف ہو گئی ہے, اور ابھی اس کے ساتھ بزنس نہ کریں. ابھی یہاں پہ الٹا ہوا ہے, مطلب یہ کہ ہماری کوئی اس طرح کی کرسپونڈنس نہیں ہے. اگر کرسپونڈنس ہے بھی تو وہ سٹل چل رہی ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے ڈیسیشن نہیں ہے. اور ایس ایس سی پی نے آج سے 2.5 سال پہلے ایک الرٹ نکالا ہے, وہ پچھلے 2.5 سال سے ہمارا ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. اور اس وقت اگر میں آپ کو سچویشن بتاؤں, 2 مہینے پہلے اگر کوئی پھر بندہ کہے گا میں اس کو ہائی کورٹ کے آرڈرز دکھا دوں گا جس میں اس نے کلیئرلی ایس ایس سی پی کو منع کیا ہے, کلیئرلی منع کیا ہے کہ جب تک ہائی کورٹ آپ کو کوئی انسٹرکشنز نہیں دے گی یا آپ یہاں پہ آپ کو آرڈر نہیں ملے گا, اس کمپنی کے خلاف آپ کوئی ایکشن نہیں لوگے. یہ صرف 2 مہینے پہلے کی بات ہے. یہ لاسٹ جو ہے نا 3 دن پہلے, 2 دن پہلے یا 4 دن پہلے ایس ایس سی پی نے دوبارہ الرٹ نکال دیا, جنرل پبلک الرٹ نکال دیا. ابھی یہاں پہ پھر بندہ افسوس کرتا ہے کہ یار اگر ایک ادارہ ہائی کورٹ کی نہیں سنے گا تو پھر میں کہاں سر ماروں کسی جگہ پہ. آج تو اس چیز کو ہم نے دوبارہ ہائی کورٹ میں ایس ایس سی پی کے خلاف کمپلین کر دی کہ سر اگر یہ لوگ آپ کی نہیں مانیں گے, آپ کے کلیئر آرڈرز ہیں کہ بھئی یہ لوگ دوبارہ کوئی بھی ایسا ایکشن نہیں لیں گے جس سے میرے پبلک کے اندر کوئی امیج خراب ہو, انہیں دوبارہ الرٹ نکال دیا. ڈیفینیٹلی ہائی کورٹ وی آر ویری مچ شور کہ اس کے اوپر پوچھے گی. لیکن the thing is کہ مطلب کم از کم اداروں کو اگر ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو اس طرح کا تو کام نہ کرے نا. مطلب آپ کو پرابلم ہے تو نوٹسز نکالنا. اسی طرح نیب کے اوپر بھی ہم نے ہائی کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے, اس وقت سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, جو انہوں نے کچھ مہینے پہلے الرٹ نکالا تھا فار نو ریزن. جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, جو میں نے آپ کو آج ایکسپلین کر دی, یہ چیزیں انہوں نے ہمارے اوپر ایلیگیشنز لگائے تھے. یہاں پہ یہ جو اداروں کا ایک جو مقصد ہوتا ہے نا, جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیوں الرٹ نکالتے ہیں, ایک بڑا نا سخت ایک بیٹر فیکٹ ہے, ایک بڑا گندی حقیقت ہے. وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہر کسی کو, ہر ادارے کو پتا ہے کہ بھئی بزنسز کسٹمر کے لیے کیے جاتے ہیں نا. ابھی بیسیکلی وہ آپ سے کسٹمر کو کٹ آف کرنا چاہتا ہے, کسٹمر کو بدزن کرنا چاہتا ہے. آپ کے ساتھ جو اور بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں, جو اور آپ کے ساتھ ڈفرنٹ لوگ ہوتے ہیں, جیسے آپ کے بینکس ہو گئے, جیسے کہ آپ کے باقی جو اس طرح پارٹنرز ہوتے ہیں, کسٹمرز ہوتے ہیں, ان کے لیے ایک چیز لے کے آنا چاہتے ہیں, ان کو ایک شے دینا چاہتے ہیں کہ بھئی ان کو آپ موٹے طور پر میں آپ کو بتا دوں, آپ کو ایز اے بزنس مین کارنر کرنا چاہتے ہیں, دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں, آپ کو مجبور کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس سے زیادہ آگے نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے, مجبور کرنا چاہتے ہیں آپ کو کہ ظاہری بات ہے اگر ان کو لیگل کسی چیز سے پرابلم ہوتی پھر ہمارے ساتھ لیگلی چلتے. پبلک کو نوٹس دینے کا مطلب ہے کہ کسٹمر کو بدزن کرنا, اور ان کو بھی اچھی طرح پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, بینگ کسٹمر آپ کو بھی پتا ہے کہ بھئی بزنس تو چلتا ہی کسٹمر کے ساتھ ہے نا. ابھی جب کسٹمر کو بدزن کریں گے تو ان کو بھی پتا ہے کہ بھئی میں نے اگر انڈسٹریز میں میرے سٹیچنگ انڈسٹری ہے اور وہاں پہ اگر کپڑے سل رہے ہیں, میں کپڑے بیچ رہا ہوں, گارمنٹس بیچ رہا ہوں, میں نے خود تو نہیں پہننا نا, میں نے کسٹمر کو سیل کرنا ہے. میں نے اگر سپورٹس انڈسٹری بنائی ہوئی ہے تو میں نے سپورٹس ان کے ساتھ خود تو نہیں کرنا, میں نے کسٹمر کو سیل کرنا ہے. میں نے اگر جو ہے وہ ریل اسٹیٹ پروجیکٹس بنائے ہوئے, میں نے خود تو نہیں رہنا, میں نے کسٹمر کو دینا ہے نا, میں نے کسٹمر کو سیل کرنا ہے. سیم گوز پر مطلب میرا جو ہے ای کامرس انڈسٹری ہے, سیم گوز مطلب میرے ریسٹورینٹس ہے کہ میں نے وہاں پہ خود تو کھانے نہیں کھانے, میرے ہوٹلز ہیں میں نے وہاں پہ خود تو نہیں رہنا, میں نے کسٹمر کو سیل کرنا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ اسٹریٹ اوے آپ کے کسٹمر کو ہٹ کرتا ہے. یہ جو ادارے اس طرح الرٹ نکالتے ہیں تاکہ کسٹمر بدزن ہو جائے. کسٹمر بدزن ہو جائے گا, یہ انڈسٹریلسٹ, یہ بزنس مین, یہ جو کمپنی ہے, یہ دیوار کے ساتھ لگ جائے گی, یہ مجبور ہو جائے گی. اور وہ مجبور ہو جائے گی تو آپ خود سمجھدار ہیں کہ بیسیکلی مجبوری میں پھر کیا کرتے ہیں, مجبوری سے پھر لوگ آپ کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ابھی یہ اسی لاسٹ میں ریمارکس دیتا ہوں ان چیز کو ساتھ
کہ اگر آپ مجبوری سے میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جہاں تک میں نے آپ کی قانونی بات کی میں نے آپ کو سمجھائی بھی، اگر ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں تھی، میں اداروں سے بات کر رہا ہوں، اگر سمجھ نہیں آئی تھی میں نے آپ کو سمجھا دی، لیگل طریقے سے لے کے نہ چاہنا چاہتے ہیں، بالکل ہمارے ہائی کورٹس موجود ہیں، ہم آلریڈی کیسز وہاں پہ لے کے چل رہے ہیں۔ میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کسی بھی بندے کا 1 روپیہ نقصان نہیں کیا۔ میں الحمدللہ ایک اچھے اور ایک محب وطن شہری کی طرح بزنس کر رہا ہوں اور لوگوں کے لیے بزنس اپورچونٹیز کریٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ صرف میرا یہی کام ہے۔ ابھی یہاں پہ جا کے اگر آپ کو سٹل میرے سے کوئی پرابلم ہے، لیگلی چلنا چاہتے ہیں، بالکل ہم 7 کورٹس میں چل رہے ہیں، لیکن اگر اس طرح الرٹس نکال کے اور وہ تمام چیزیں کر کے مجھے بدنام کرنا چاہتے ہیں، میری اپنی کسٹمر سے گزارش ہوگی کہ میں آپ کو دی بیسٹ سروسز دوں گا، دی بیسٹ سروسز، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ خدا کہیں پہ 1 روپے کی بھی میں اس طرح کوئی انلیگل ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوں گا جس میں جا کے کل کو آپ کا بینگ کسٹمر جو ہے آپ کو کہیں پہ بھی نقصان ہو، اس کی بھی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ لیکن میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے، سب تمام کسٹمر سے، کہ ہم نے ایسی جو لوگ ہوتے ہیں جو نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ آتے ہیں، چاہے وہ اداروں میں ہوتے ہیں یا ادارے اٹ سیلف ہوتے ہیں، جو کہ ڈیفینیٹلی ملازمین ہوتے ہیں اداروں میں، تو جنون قوانین موجود ہوتے ہیں، ہم نے ان کو اس طرح کی سچویشن میں جیتنے نہیں دینا، بیکاز میرے لیے کسٹمر میٹر کرتا ہے، میں کسٹمر کے ساتھ، ہر بزنس کے لیے کسٹمر میٹر کرتا ہے، وہ میں نے آپ کو اپنی چیزیں سمجھا دی ہیں، میں نے اپنی کلیئرٹی آپ کو دے دی ہے، میرے بزنسز آپ کے سامنے ہیں، میں نے بزنسز کو مزید ایکسپینڈ کرنا ہے، اور میرے اداروں کو اگر کوئی ایکسپلینیشن چاہیے 100 بسم اللہ، میں 24/7 حاضر ہوں۔ اگر تو آپ کو ریئلسٹکلی ایکسپلینیشنز چاہیے، میں 24 گھنٹے موجود ہوں، میں ہر لحاظ سے موجود ہوں، ڈاکومنٹس، وربل انکوائری، ایکسپلینیشن، ہر ایک چیز میں آپ کو ایک ٹرانزیکشن کی بتاؤں گا کہ یہ کس چیز کے لیے کس مد میں نے کیا، اگر ہم ایک اچھے طریقے سے چلنا چاہتے ہیں۔ اگر مقصد ہے کارنر کرنا، بے عزت کرنا لوگوں کے سامنے، بزنس کو بے عزت کرنا تاکہ اس کو دیوار کے ساتھ لگا کے تو اس میں سے خدا نہ خواستہ جو بھی پھر مقاصد ہیں وہ حاصل کیے جائیں، انفارچونیٹلی میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ اس میں میں کبھی آپ کو جیتنے نہیں دوں گا، انشاءاللہ میں اس میں آپ کو کبھی نہیں جیتنے دوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔